دوستو مشرق وسطیٰ میں واقع لبنان ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کے دو اطراف مشرق اور شمال میں شام ہے تو جنوب میں اس کی سرحدیں اسرائیل سے ملتی ہیں۔ پھر اس کے مغرب میں میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ روم کے نظارے اسے دنیا کے خوبصورت ترین ساحلی ممالک میں شامل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ملک جہاں ایک طرف اپنی ثقافت اور تاریخ کے حوالے سے منفرد ہے تو دوسری طرف اس جیسا منفرد نظام حکومت بھی آپ کو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ملے گا۔ قدیم اور جدید عمارتوں سے بھرے اس ملک کو کوئی مشرق وسطیٰ کا اٹلی کہتا ہے تو اسے قدیم یونان جیسا کہنے والوں کی بھی دنیا میں کمی نہیں۔ یہ باتیں بھی یقیناً ہمارا موضوع ہوں گی، لیکن ہم آپ کو بنیادی طور پر یہ بتائیں گے کہ لبنان کا نظام حکومت کیا ہے، کیوں یہ دنیا بھر کے سیاسی نظاموں سے اچھوتا اور مختلف ہے، اور یہ نظام حکومت آخر کیوں بنایا گیا۔ تو آئیے آپ کو اس ملک کی معلومات سے بھری سیر کراتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں لبنان کے انوکھے اور مختلف نظام حکومت کی۔ دوستو لبنان نے جب فرانس سے 1943 میں آزادی حاصل کی تو ملک میں ایک منفرد نظام لایا گیا جسے کنفیشنلزم کہا جاتا ہے۔ یہ نظام آج بھی مختلف ترامیم کے بعد لبنان میں چل رہا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ لبنان میں کنفیشنلزم ایک نیشنل پیکٹ کے تحت قائم ہے جو ایک لکھی ہوئی باقاعدہ تحریر بھی نہیں، تاہم اس پر باقاعدگی سے عمل ہو رہا ہے اور یہی نظام حکومت ہمارا موضوع ہے۔ تو جناب سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ کنفیشنلزم ہوتا کیا ہے۔ دوستو کنفیشنلزم ایک ایسا نظام ہے جس میں حکومت میں مذہب اور سیاست کو ایسے مختلف انداز میں تحفظ دیا جاتا ہے کہ اس میں مختلف برادریوں، مذاہب، سیاسی اکائیوں اور ادارہ جاتی طاقتوں کو مناسب نمائندگی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ لبنان کے دنیا بھر سے منفرد نظام میں 5 بڑے عہدے مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیے گئے ہیں۔ صدر کا عہدہ صرف میرونائٹ کرسچن شخصیت کے لیے ہی مختص کر دیا گیا ہے۔ کرسچینٹی کے اس فرقے کا بحیرہ روم اور لبنان سے صدیوں پرانا تعلق ہے۔ ملک کے وزیر اعظم کے لیے سنی مسلمان ہونا ضروری ہے، جبکہ پارلیمنٹ کے اسپیکر کا عہدہ شیعہ مسلمان کو دیا جاتا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ ملک میں نائب وزیر اعظم کا عہدہ بھی موجود ہے جو کنفیشنلزم کے حساب سے ہی کرسچینٹی کے ایک اور فرقے ایسٹرن آرتھوڈاکس کو دیا جاتا ہے۔ یہ فرقہ یونانیوں اور لبنانیوں کے امتزاج سے وجود میں آیا ہے۔ اسی فرقے کے پاس پارلیمان کے ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی ہوتا ہے۔ اس تقسیم سے جہاں ملک میں مذہبی ہم آہنگی قائم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، وہیں تمام مذاہب کی الگ الگ حیثیت کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ لبنان میں کنفیشنلزم کی ایک اور کلاسک مثال بھی ہے، وہ یہ کہ یہاں مختلف مذاہب کے 18 فرقوں کو سرکاری سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان میں کرسچینٹی کے 12 اور اسلام کے 5 فرقے شامل ہیں۔ سرکاری سطح پر مسلمانوں کا ایک فرقہ ڈروز کو بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ فرقہ مسلمانوں سے مختلف شناخت رکھتا ہے اور مسلمانوں کے بنیادی عقائد سے اس کے عقائد نہیں ملتے۔ اسے عام طور پر مسلمان غیر مسلم فرقہ ہی قرار دیتے ہیں۔ لبنان کا 18واں گروپ یا فرقہ یہودیت ہے۔ دوستو اب اس بات کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ لبنان میں کنفیشنلزم رائج ہونے کی آخر وجہ کیا تھی۔ لبنان میں آبادی کی مذہبی تقسیم کو بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو یہاں 2020 کے سٹیٹس کے مطابق 67%، 67% مسلمان، 32% کرسچنز اور 1% دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لبنان میں کرسچنز کی آبادی گزشتہ 50 سال میں کم ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی آبادی کا جائزہ لیں تو سرکاری طور پر اس میں 32% سنی، 31% شیعہ اور کچھ دوسرے فرقے شامل ہیں۔ کرسچینٹی کا سب سے بڑا فرقہ میرونائٹ ہے، اس کے بعد ایسٹرن آرتھوڈاکس اور میلکائٹ کرسچن فرقے کا نمبر آتا ہے۔ یہاں یہودیت، ہندو مت اور بدھ مت کے ماننے والوں کی بھی قلیل تعداد رہتی ہے۔ حیران کن طور پر تمام مذاہب کے لوگ مخصوص علاقوں میں ہی کثیر تعداد میں رہتے ہیں، جیسے کہ ٹریپولی میں سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے تو بیروت میں شیعہ مسلمان بڑی اکثریت میں ہیں، جبکہ میرونائٹس زیادہ تر لبنان کے
پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ دوستو، لبنان کا پارلیمانی نظام بھی منفرد ہے، جہاں مذہبی متناسب نمائندگی کا اصول رائج ہے۔ ایک ایوان پر مشتمل مقننہ کی 128 کل نشستیں ہیں، جو کرسچنز اور مسلمانوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ کی میعاد 4 سال ہے، جس کے ارکان کو فرقہ وارانہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے۔ صدر 6 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے اور اس عہدے کے لیے اسے پارلیمان کے 2/3 ارکان کی اکثریت حاصل ہونا لازمی ہے۔ صدر پارلیمان کی مشاورت سے وزیر اعظم کا انتخاب کرتا ہے اور پھر وزیر اعظم اپنی کابینٹ بناتا ہے۔ کابینہ میں بھی کنفیشنلزم کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور مسلمانوں اور کرسچنز کے علاوہ ڈروز وغیرہ کو بھی کابینہ میں نمائندگی دی جاتی ہے۔ لبنان کا نظام انصاف بھی کم نرالا نہیں۔ سرکاری سطح پر تسلیم کردہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے لیے ان کے عقائد کے مطابق الگ الگ نظام انصاف قائم ہے۔ ان کے لیے قوانین ہی الگ الگ نہیں بلکہ عدالتیں بھی مختلف ہیں، یعنی ان مذاہب کے شادی، طلاق، وراثت اور سرپرستی جیسے مسائل کے لیے بھی الگ الگ قوانین ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا دنیا کے کسی اور ملک میں بھی ایسا مختلف یا اس سے ملتا جلتا نظام موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ تاہم چند ممالک میں چند باتیں ان سے ملتی جلتی ضرور ہیں، جیسا کہ عراق میں گزشتہ چند برسوں سے صدر عام طور پر کرد اور وزیر اعظم شیعہ اور اسپیکر پارلیمنٹ میں سنی ہوتا ہے۔ ہالینڈ کے نظام حکومت میں کرسچنز ہی کے مختلف فرقوں کو مختلف عہدے بانٹ کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، لبنان دنیا کے قدیم ترین آباد ممالک میں سے ایک ہے۔ دنیا کے 20 قدیم ترین شہروں میں سے 5 یعنی بیروت، سیدون، ٹائر، بیبلوس اور ٹریپولی اسی ملک میں واقع ہیں۔ حیران کن طور پر اٹلی کے بعد سلطنت روم کے سب سے زیادہ باقیات اسی ملک میں موجود ہیں۔ شاید اسی لیے اسے روم آف دا ایسٹ بھی کہتے ہیں۔ اس ملک کو دوسرا فرانس بھی بعض لوگ کہتے ہیں، کیونکہ یہاں آج بھی 25,000 سے زائد فرانسیسی لوگ رہتے ہیں، جبکہ 70% لوگوں کی سیکنڈ لینگویج فرینچ ہے۔ عربی کو اس ملک کی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، جو اس کے عربوں سے گہرے تعلق کی علامت ہے۔ دوسری جانب یہاں رہائش پذیر کرسچنز کی اکثریت کے آباء و اجداد کا تعلق یونان سے ہے۔ صرف 10,500 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس ملک کی آبادی 68 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہ چھوٹا سا ملک اپنے اندر ایسی شاندار تاریخ لیے ہوئے ہے کہ آپ اس کی کہانی کو اگر سنیں گے تو سنتے ہی چلے جائیں گے۔ لبنان کے کئی شہر گزشتہ 8 سے 10,000 سال سے مسلسل آباد چلے آ رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام بیبلوس کا ہے۔ یہ ملک یونانیوں کی مشہور نسل فونیشینز کا کئی سال تک مرکز بھی رہا۔ 64 قبل مسیح میں اس کو سلطنت روم کا حصہ بنا لیا گیا۔ 4 صدی عیسوی میں بازنطینی آ گئے اور یہ ملک عیسائیت کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں خلافت راشدہ کے دور میں اس پر مسلمانوں کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ یہ ملک صلیبی جنگوں کا میدان جنگ بھی رہا اور پھر 16ویں صدی میں یہ ملک سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرا تو یہ ملک فرانسیسیوں کے زیر تسلط آ گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1943 میں آزادی حاصل کی، لیکن بہرحال فرانس کی فورسز اگلے 2 سال تک یہاں موجود رہیں۔ یہ ملک 1975 سے 1990 تک سول وار کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا۔ ایک طرف اس کے علاقوں میں شام نے تو دوسری طرف اسرائیل نے بھی قبضہ جما لیا۔ دونوں حملہ آوروں کا یہ قبضہ کسی نہ کسی شکل میں 2005 تک برقرار رہا۔ یہ ملک اس کے بعد بھی نہیں سنبھل سکا اور 2020 تک یہاں وقفے سے سول وار اور فسادات کا سلسلہ جاری رہا۔ لبنان کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے اور فی کس آمدنی تقریباً $2800 کے لگ بھگ ہے۔
अब लबनान के बारे में चंद दीगर दिलचस्प बातों का तज़किरा भी हो जाए। लबनान की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ सरकारी तौर पर बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ दी जाती हैं। कंबोडिया, नेपाल, कोलंबिया और श्रीलंका की तरह यहाँ पर भी छुट्टियाँ बेशुमार होती हैं। छुट्टियाँ देने में भी कन्फेशनलिज़म की तकसीम को मद्देनज़र रखा जाता है। लबनान के लोग स्मोकिंग के बेहद शौकीन हैं। सिगरेट, शीशा और हुक्का पीने वालों की तादाद की एवरेज के हिसाब से ये मुल्क दुनिया में तीसरे नंबर पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सिर्फ सिगरेट पीने वालों की तादाद 12 लाख से ज़ायद है। यही नहीं, मुसलमानों की अक्सरियत के बावजूद यहाँ शराब बड़े पैमाने पर कशीद की जाती है और ये रवायत यहाँ हज़ारों सालों से जारी है। यहाँ की शराब को दुनिया भर में मुनफरिद माना जाता है। लबनानी लोग सिर्फ तंबाकू नोशी और मे नोशी के ही शौकीन नहीं, बल्कि यहाँ के खाने भी दुनिया भर में मशहूर हैं। ख़ासकर गोश्त और गंदम के इम्तजाज से बनी डिश किबे को तो कौमी डिश ही समझ लें। दूसरी जानिब लबनान यूरोप से इतना मानूस है कि इसकी करेंसी का नाम भी रियाल, दिनार या दरहम नहीं, बल्कि लेबनीज़ पाउंड है। लबनान का शुमार दुनिया के उन टॉप ममालिक में होता है जहाँ सबसे ज़्यादा पनाह गज़ीन रहाइश पजीर हैं। यहाँ 15 लाख से ज़ायद तारकिन वतन रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर इराकी, फ़लस्तीनी, मिस्री, शामी, ईरानी और तुर्किश लोग हैं। अब आखिर में लबनान के कुदरती हुस्न की बात भी हो जाए तो जनाब, लबनान में आपको कुदरती हुस्न जा बजा मिलता है। यहाँ दरिया हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं और मैदान भी हैं, लेकिन सहरा नहीं। पूरे मशरक़ वस्ता रीजन में सिर्फ लबनान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ आपको सहरा का नामो निशान नहीं मिलेगा। फिर जो लोग हाइकिंग के शौकीन हैं, उनकी तो यहाँ मौजें ही मौजें हैं, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों में ऐसे ऐसे ट्रैक्स हैं जिनकी सैर आपके शौक का मज़ा दोबाला कर देगी। ये रास्ते तारीखी अहमियत के हामिल भी हैं, क्योंकि इन पर मुख्तलिफ अदवार के खंडरात और अहम इमारात मौजूद हैं। अगर आप लबनान की सैर को जाना चाहें तो मौसम सरमा बेहतरीन वक्त है, क्योंकि सर्दियों में आपको यहाँ पहाड़ों पर बर्फ़बारी का नज़ारा भी शायद मिल जाए। लबनान में कुदरती हुस्न हर रंग में झलकता है। यहाँ मुख्तलिफ इंसानी कौमों और नस्लों का इम्तजाज मौजूद है। यहाँ आपको रोम वालों जैसी आंखें, यूनानियों जैसे खदोखाल, तुर्कों जैसे चेहरे और अरबों जैसी चाल ढाल भी इंसानों में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस तारीखी मुल्क के बारे में आप मज़ीद क्या जानते हैं? कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें और इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।